العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الطحاوي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عمر البزاز عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقول إذا سمعتم النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشهد على ذلك، ثم يقول: اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعله في الأعلين درجته، وفي المصطفين محبته، وفي المقربين ذكره، إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدا الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم الطحان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي كثير عن أمها قالت: علمتني أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم، وقالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي: اللهم عند استقبال ليلك واستدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلاتك واغفر لي. فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال. ذرا کچھ صحیح کرنا چاہیے، ہر پر ٹوکیں اچھا لگے گا. عند صلاتکی پھر فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الأذان الذكر، فكل الأذان ذكر غير حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنهما دعاء، فما كان من الأذان ذكر فينبغي للسامع أن يقوله، وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال. وقد قال قوم: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول على الوجوب. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب، وكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد اذان کے جواب دینے کا مسئلہ چل رہا ہے. اختلاف ائمہ کلا چکا تھا. ابراہیم نخعی اور اصحاب ظواہر کے نزدیک اذان کے جواب میں بعینہ وہی کلمے دہرائے جائیں گے جو مؤذن کہتا ہے، لیکن جمہور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کے نزدیک تکبیر اور شہادتین میں تو وہی کلمے دہرائے جائیں گے، باقی حیعلتین کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا. تو مدار اختلاف حیعلتین کا جواب ہے. حیعلتین کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ فریق اول کی رائے یہ ہے کہ حیعلتین کے جواب میں بھی حیعلتین ہی کہا جائے گا، لیکن فریق ثانی کی رائے یہ ہے
کہ حیالتین کے جواب میں حوقلہ کہا جائے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فریق اول کے دلائل بیان کیے، جس میں بنیادی حدیث ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ اس میں مثل ما یقول یہی بنیادی کلمہ ہے۔ کل ہم نے بتلایا تھا کہ مثل ما کلمہ عام ہے جو تمام الفاظ اذان کو شامل ہے، لہذا مؤذن جو کلمے کہے گا سامع انہی کلمے کے ساتھ جواب دے گا۔ فریق ثانی کی طرف سے پہلے تعویل کی گئی تھی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس تعویل کو ذکر کیا تھا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما ابتدأ به الاذان من التکبیر والشہادہ۔ جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو کہو جیسا کہ اس نے اذان کو شروع کیا ہے، یعنی تکبیر اور شہادت کو کہو۔ بس یہاں مثلیت تمام الفاظ اذان میں نہیں ہے، بلکہ مثلیت ہے تکبیر اور شہادتین میں۔ فرق سمجھا رہا ہے؟ مثلیت اور مماثلت تمام الفاظ اذان میں نہیں ہے، بلکہ مثلیت ہے صرف اور صرف تکبیر اور شہادتین میں۔ حیالتین کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ اب دو باتیں ہوں گی، ایک بات تو یہ ہوگی کہ تکبیر اور شہادتین میں مثلیت ہے، اس کی دلیل بھی کل آ چکی ہے۔ اذا تشہد کا لفظ آ چکا ہے، اذا تشہد المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ جب مؤذن شہادتین کہے تو اسی کے مثل تم کلمات کہو۔ چلو شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں یہی کلمے دہرائے جائیں گے۔ اس سے پہلے تکبیر ہے، تکبیر میں بھی یہی کلمے دہرائے جائیں گے، لیکن اس کے بعد حیالتین ہے، حیالتین میں وہ کلمے نہیں دہرائے جائیں گے، بلکہ وہاں حوقلہ کہا جائے گا۔ اور روایت آ چکی ہے سب سے واضح، دو ٹوک صاف فیصلہ کن روایت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مفصل کل آ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت آئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ روایت بھی مفصل ہے۔ تو اس باب میں جمہور کے حق میں دو روایتیں بالکل مفصل ہیں، واضح ہیں کہ حیالتین کے جواب میں حوقلہ کہا جائے گا۔ حیالتین کے جواب میں بے عینی حیالتین نہیں کہا جائے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ اذان کے جواب میں دوسرے کلمات کا کہنا بھی ثابت ہے، دوسرے کلمات کا کہنا ثابت ہے۔ اس سلسلے کی روایتیں چل رہی تھیں۔ کل ایک روایت آئی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ سنے کہ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اور اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں کہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اس کہنے کی برکت سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دیکھو اس حدیث میں جواب کے کلمات بڑھے ہوئے ہیں اذان کے کلمات سے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ جواب کے کلمات اذان کے کلمات سے بڑھے ہوئے ہیں، پس معلوم ہوا کہ بین ہی اذان کے کلمات جواب میں نہیں دہرائے جائیں گے،
خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اضافہ ثابت ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک روایت آ رہی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی اذان سنے اور مؤذن کو یہ کہتا ہوا سنے اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں کہے اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں کہے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ سکتا ہے، اسی طرح سے اس حدیث میں نئے الفاظ آ رہے ہیں، یہ دعا کرے اللہم آتی محمدن الوسیلہ، بعض روایتوں میں اس کے بعد اضافہ ہے والفضیلہ، واجعل فی الاعلین درجتہ وفی المصطفین محبتہ وفی المقربین دارہ الا وجبت له شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علتین کا جواب دینے کے بجائے یہ دعا کرے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت فرمائیے۔ کل آ چکا ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے، تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے کسی خاص بندے کے لیے ہے، اور مجھے امید یہ ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، یقیناً وہ بندہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ دعا کرے اللہم آتی محمدن الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمائیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمایا جائے گا تو جو اعلیٰ علیین میں ہوں گے، یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و درجہ بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، ان بندوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شامل ہوگی، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جہاں ان کی منزل ہے، جہاں ان کا مقام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل بھی وہیں ہوگی، آپ کا مقام بھی وہی ہوگا۔ اگر یہ دعا کرے کوئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ اب حدیث پر غور کیجئے، استدلال۔ حی علتین کے جواب میں نہ تو حی علتین آیا اور نہ حوقلہ آیا، بلکہ ایک لمبی دعا آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اذان کے جواب میں بعین ہی انہی کلمات کا دہرانا کوئی ضروری نہیں۔ سمجھا گیا؟ اذان کے جواب میں بعین ہی انہی کلمات کا، انہی الفاظ کا اعادہ کرنا، انہی کو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دعا بھی ثابت ہے، اگرچہ اس دعا کو لوگ پڑھتے ہیں اذان کے ختم ہونے کے بعد، مگر حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہادتین کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، شہادتین کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر عمل اخیر میں پڑھنے کا کیوں ہے؟ تاکہ سب روایتوں میں تطبیق ہو جائے، حوقلہ والی روایت پر بھی عمل ہو جائے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے تو اس روایت پر عمل، اور اذان کے ختم پر اس کو پڑھ لے تو اس پر بھی عمل۔ یہ تو عمل ہے تطبیق کے لیے، لیکن نفس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شہادتین کے بعد یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا ہے جواب، مگر حوقلہ نہیں ہے، حی علی نہیں ہے، ایک الگ دعا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اذان کے جواب میں بعین ہی انہی کلمات کا اعادہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔
حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عمر البزار عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ما مشابہ بلیسا، اور مسلم اس کا اسم ہے، ما مشابہ بلیسا کے اسم پر من زائدہ داخل ہے تاکید نفی کے لیے. آگے سنیں کچھ، مسلم ہے اسم ما مشابہ بلیسا کا، اسم پر من زائدہ جارہ داخل ہے تاکید نفی کے لیے. اب ترجمہ کریں گے، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے جب اذان سنے. کیا کہے؟ آگے اس کا بیان ہے فیکبر المنادی، مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے. ثم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کیے جانے کے قابل نہیں، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو سننے وہ مسلمان بھی اس کی شہادت دے. شہادتین کا ذکر آ گیا. اس کے بعد مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے جواب میں کیا؟ ثم یقول، پھر مسلمان یہ کہے اللہم آتی محمدًا الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمائیے. وجعل فی الاعلین درجتہ، دیکھو اعلی اس میں تفضیل ہے، اس کی جمع ہے اعلیون. اعلیون یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور یا کے درمیان الف کو گرا دیا تو ہو گیا اعلون. حالت جری اور حالت نصبی میں اعلیین ہے، اعلیین یا پر کسرہ بعد فتح کے ثقیل ہے، اس لیے اس کو ساکن کیا. اجتماع ساکنین ہوا، یا کے درمیان ایک یا کو گرا دیا تو اعلین. وجعل فی الاعلین درجتہ، اور اے اللہ بلند لوگوں میں آپ کا درجہ مقرر فرمائیے. وفی المصطفین محبتہ، استفا یستفی استفان چننا منتخب کرنا، برگزیدہ لوگوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دیجئے. انبیاء میں، ملائکہ میں، شہداء میں، صالحین میں، صدیقین میں، یہ اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں. ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دیجئے. یقیناً سب میں محبت ہے. وفی المقربین دارہ، اور اے اللہ نزدیکی لوگوں میں، قریبی لوگوں میں آپ کا مقام مقرر کر دیجئے. اگر یہ کوئی دعا کرے گا تو الا وجبت له شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، مگر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہو جائے گی قیامت کے دن. ایک اور دعا. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن کی اذان سنتے تو یہ دعا فرماتے. اس دعا میں اذان کا کوئی کلمہ شامل نہیں، کوئی کلمہ شامل نہیں. معلوم ہوا کہ جواب دینا تو سنت ہے، مگر بین ہی انہی کلمات کا دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل دعا کے مالک، والصلاة القائمہ،
اور ہمیشہ والی رحمت کے مالک. صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی رحمت، قائمہ کے معنی دائمہ، اور ہمیشہ ہمیشہ والی رحمت کے مالک عطا فرمائیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ وبعث المقام المحمود الذي وعدته، اور آپ کو وہ مقام محمود، آپ کو بھیجیے اس مقام محمود میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. مقام محمود کا وعدہ قرآن کریم میں ہے، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں بھیجیں گے، آپ کو وہاں رکھیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا، یہ تو بندوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ثابت کریں. وَبَعْثُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور آپ کو بھیجیے اس مقام محمود میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. جب وہ مقام محمود ہے تو اس مقام اور اس مکان کا مکین کیسا ہوگا؟ جب خود وہ مقام ہی قابل تعریف ہے تو اس مکان میں رہنے والا کس قدر قابل تعریف ہوگا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرف اشارہ کیا ہے غالب نے، ممکن ہے سمجھ جاؤ. ہر ایک مکان کو مکین سے ہے شرف اسد. مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. مجنو کا نام سنا ہوگا، وہ جنگل پھرا کرتا تھا لیلا کی یاد میں، فراق کے غم میں. جب تک مجنو زندہ تھا جنگل آباد تھا، اور جب مجنو مر گیا تو جنگل ویرانہ ہو گیا. جنگل کی اپنی کوئی اہمیت نہ تھی، مجنو کی جیسے اہمیت تھی. مجنو کے مرنے کے بعد جنگل اداس ہے. ہر ایک مکان کو مکین سے ہے شرف اسد اللہ خان. ہر ایک مکان کو مکین سے ہے شرف اسد. مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. جب ہر مکان کو مکین سے شرف حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے، تو یہ مقام تو مقام محمود ہے. جب مقام ہی مقام محمود ہے تو اس مکان کا مکین کس قدر قابل تعریف ہوگا، اللہ کے سوا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وَبَعْثُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور آپ کو بھیجیے اس مقام محمود میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ایک اور روایت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان کے جواب میں بعین ہی انہی کلمات کا دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے، دوسرے کلمات بھی اور دوسرے جملہ دعائیہ بھی کہے جا سکتے ہیں. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم الطحان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن حفصة بنت ابی بکر عن امها. دیکھو ہمارے اس نسخے میں لکھا ہوا ہے حفصہ بنت ابی بکر. یہ بکر کا لفظ غلط ہے، اس نسخے میں تصحیح کی گئی ہے حفصہ بنت ابی کثیر. یہ ہے صحیح، سمجھا گیا؟ مگر ایک غلطی اس میں بھی ہے، توجہ سے، اور سارے نسخوں میں غلطی ہے. یہاں لفظ آ رہا ہے اس کے بعد عن امہا، امہا نہیں ہے عن ابیہا. صحیح کرتے کرتے بھی کچھ نہ کچھ رہ جاوے ہے. عن امہا نہیں ہے، عن ابیہا ہے. تو حفصہ بنت ابی کثیر روایت کرتی ہیں اپنے ابا سے. کون ہوئے ان کے ابا؟ کثیر. تو عن حفصہ بنت ابی کثیر عن ابیہا. حفصہ بنت ابی کثیر روایت کرتی ہیں اپنے ابا ابو کثیر سے. یہ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دعا سکھلائی،
اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی تھی. آپ نے فرمایا تھا ام سلمہ جب تم مغرب کی اذان سنو، مغرب کے وقت میں مغرب کی اذان سنو تو اس وقت یہ کہا کرو اللہم عند استقبال لیلک واستدبار نہارک واصوات دعاتک وحضور صلاتک. اللہم عند استقبال لیلک، دیکھو یہاں دعا کے الفاظ حدیث شریف میں مختلف ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں تو یہ ہے اللہم عند استقبال لیلک، لیکن دوسری روایتوں میں ہے اللہم ھذا استقبال لیلک. ھذا ہے اور یہاں ھذا نہیں ہے، اس کے بجائے لفظ لا رہے ہیں یہ عند. اے اللہ یہ آپ کی رات کے آنے کا وقت ہے. غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے تو رات کے آنے کا وقت ہے ایک. غروب آفتاب سے دن چھپ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو دن کے جانے کا وقت ہے. واستدبار نہارک، اور آپ کے دن کے چلے جانے کا وقت ہے. اس وقت مؤذن آپ کو پکار رہا ہے، اس کی آواز ہر طرف گونج رہی ہے تو آپ کے داعی یعنی مؤذن کی آواز کا وقت ہے. اور مؤذن کی اذان کے بعد فوراً نماز شروع ہونے والی ہے تو نماز کی آمد کا وقت ہے. وحضور صلاتک، اور آپ کی نماز کے آنے کا وقت ہے. اے اللہ اس وقت میں بڑی شرافت ہے، بڑی فضیلت ہے. یہ تو رات بھی آپ نے پیدا کی ہے، اس کے آنے کا وقت ہو گیا. دن کو بھی آپ نے بنایا ہے، اس کے جانے کا وقت ہو گیا. نماز آپ نے فرض کی ہے، اس کے لیے علامت ہے اذان. اذان کے ہونے کا وقت ہے اور نماز اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے پڑھے جانے کا وقت ہے. وقت میں شرافت ہے، وقت میں بزرگی ہے. یا اللہ اس وقت کے وسیلے سے اغفر لی، میری بخشش فرما دیجئے. یہ اذان کے کلمات کے جواب میں سرکار فرما رہے ہیں بتائیے اذان کا کوئی کلمہ اس میں ہے؟ کوئی کلمہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اذان کے جواب میں بعین ہی انہی کلمات کا دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث شریفہ میں دوسرے کلمات بھی موجود ہیں. عن حفصة بنت ابی کثیر عن امها، کاٹنا مت، اپنا نسخہ ہو تو یادداشت کے لیے عن ابیہا کا لفظ ہے. عن ابیہا، حفصہ بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں اپنے ابا ابن کثیر سے. وہ کہتی ہیں کہ علمتنی ام سلمۃ، مجھے ام سلمہ رضی اللہ، اب قالت نہیں ہوگا، اب ہو جائے گا قالہ. دیکھو قالت کی ضمیر کا مرجع تو امہا ہے اور ام کا لفظ صحیح نہیں ہے، یہ بدلا ہوا لفظ ہے. اصل لفظ ہے عن ابیہا، تو اب قالت نہیں رہے گا بلکہ قالہ ہو جائے گا. اور قالہ کی ضمیر کا مرجع ابیہا، ابو کثیر. حفصہ بنت ابو کثیر روایت کرتی ہیں اپنے ابا سے اور وہ کہتے ہیں قالہ، مگر چھپا ہوا یہی ہے، غلط چل رہا ہے، چلنے دو. علمتنی کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ علمنی ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا. چونکہ یہاں ام کا لفظ آیا ہے اس لیے علمتنی ہو رہا ہے. علمنی ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے سکھلایا اور انہوں نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. آپ نے فرمایا یا ام سلمہ اذا کان عند اذان المغرب، ام سلمہ جب مغرب کی اذان کا ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے تو تم یہ کہو اللہم عند استقبال لیلک واستدبار نہارک واصوات دعاتک وحضور صلاتک اغفر لی. اے اللہ یہ آپ کی رات کے آنے کا وقت
اور آپ کے دن کے جانے کا وقت ہے اور آپ کے مؤذنین کی آواز کا وقت ہے اور آپ کی نماز کے آنے کا وقت ہے، اس وقت کی وجہ سے میری بخشش فرما دیجئے۔ اب تمام احادیث شریفہ کو جو فریق ثانی کے دلائل میں ذکر کیے گئے ہیں جمع کیجئے۔ سب کو جمع کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اذان کے جواب میں ذکر ہونا چاہیے، صرف بلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان کے جواب میں ذکر ہونا چاہیے، بلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے، اذان کے سارے کلمات ذکر ہیں۔ اللہ اکبر ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ذکر ہے، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ ذکر نہیں، بلکہ یہ تو نماز کے لیے بولانا ہے۔ تو اذان کے سارے کلمات ذکر ہیں سوائے حی علتین کے۔ حی علتین ذکر نہیں، بلکہ یہ تو بلاوے کے لیے ہیں، بلاوا ہے۔ اب جواب میں ذکر ہی ہونا چاہیے، بس اللہ اکبر کے جواب میں بہتر یہی کہ کہے اللہ اکبر۔ شہادتین کے جواب میں شہادتین ہونا چاہیے، لیکن حی علتین جو ذکر نہیں ہے بلکہ دعا ہے، لوگوں کو بلانا ہے نماز کے لیے، تو اس کے جواب میں کیا کہے؟ دعا ہی کرے، بلاوے نہیں، بلانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے جواب میں ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر، اب ذکر کون ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ذکر نہیں ہے، ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب ثابت ہوا کہ اذان کے جواب میں حی علتین کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہے گا۔ اس کو مختصر کیجئے، حی علتین کے جواب میں حوقلہ کہے گا، حی علتین کے جواب میں حی علتین نہیں کہے گا۔ دیکھو، فَهَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا يُقَالُ عِنْدَ الْأَذَانِ الذِّكْرَ۔ تو یہ تمام احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے سے جو اذان کے وقت کہا جائے یا اس جواب سے جو اذان کے وقت کہا جائے، ذکر کو مراد لیا ہے۔ ارادہ کا مفعول ہے الذکر، آپ نے ذکر کو مراد لیا ہے۔ اب چلو اذان کا جائزہ لو، اذان کے سارے کلمات سوائے حی علتین کے ذکر ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ حی علتین ذکر نہیں بلکہ یہ تو نماز کے لیے بلاوا ہے۔ فَكُلُّ الْأَذَانِ ذِكْرٌ غَيْرُ حِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حِيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنَّهُمَا دُعَاءٌ۔ تو اذان کے سارے کلمات ذکر ہیں سوائے حِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حِيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے، یہ تو دعا ہیں۔ اب فیصلہ، اذان کے جو کلمات ذکر ہیں سامع جواب دے گا انہی کلمات کے ساتھ، تاکہ ذکر کا جواب ذکر سے ہو۔ سمجھا گیا؟ اذان کے جو کلمات ذکر ہیں سامع جواب دے گا انہی کلمات کے ساتھ، تاکہ ذکر کا جواب ذکر سے ہو۔ مگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ ذکر نہیں، یہ تو نماز کے لیے بلاوا ہے۔ نماز کے لیے بلانا ذکر نہیں، ذکر کے مغایر ہے۔ اب افضل کیا ہے؟ نماز کے لیے بلانا، سامع کا دوسروں کو بلانا افضل ہے یا ذکر کرنا افضل ہے؟ ذکر کرنا افضل ہے، اور ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے حی علتین کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، کیونکہ یہ ذکر ہے، ذکر افضل ہے تو اس کا کہنا افضل ہے۔ دعا نہیں کرے گا، بلائے گا نہیں، کیونکہ بلانا افضل نہیں ہے ذکر کے مقابلے میں۔
فما كان من الاذان ذکر فينبغي للسامع ان يقوله، تو اذان کے وہ کلمات جو ذکر ہیں تو مناسب ہے سامع کے لیے کہ جواب دے اس کا، کہے اس کو، یعنی انہی الفاظ کو دہرائے. وما كان منه دعاء الى الصلاة فالذكر الذي هو غيره افضل منه، اور اذان کے وہ کلمات جو نماز کے لیے بلاوا ہیں، دعا نماز کے لیے بلاوا ہیں، تو وہ ذکر جو بلاوے کا غیر ہے وہ اس بلاوے سے بہتر ہے، دعا سے بہتر ہے. جب بہتر ہے تو بہتر کو کہنا بھی بہتر ہوگا، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بہتر ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے کے مقابلے میں. وَأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ، اور زیادہ بہتر ہے کہ یہی ذکر کہا جائے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے. اس باب میں دو مسئلے تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اذان کے جواب میں کیا کہا جائے، کون سے کلمات دہرائے جائیں، اس کا بیان تو ہو چکا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے یا سنت، واجب ہے یا سنت ہے. اصحاب ظواہر اور بعد کے حضرات، یعنی جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے نہیں ہیں، بعد میں ہیں، مگر وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، فقہ میں اپنی رائے رکھتے ہیں، حدیث کو منطبق کرنے کے سلسلے میں، عمل بالحدیث کے سلسلے میں. ان میں حنفیہ میں صاحب محیط اور مالکیہ میں ابن وہب. تو اصحاب ظواہر حنفیہ میں صاحب محیط، محیط برہانی کتاب ہے، محیط برہانی. اسی طریقے سے مالکیہ میں ابن وہب، چھوڑ نہیں رہا ہوں، ہے میرے پاس ذاتی محیط ہے میرے پاس. حنفیہ میں صاحب محیط اور مالکیہ میں ابن وہب. ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. دلیل، پہلی حدیث میں غور کرو، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قولوا فعل امر ہے اور یہ امر مطلق ہے، امر مطلق وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہ قولوا وجوب پر محمول ہے تو جواب دینا واجب. لیکن جمہور، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور تمام فقہا کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں بلکہ سنت، واجب نہیں بلکہ سنت ہے. دلیل، اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر رہے ہیں جو جمہور کی دلیل ہے. حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک پس منظر دیکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے کی طرف غزوہ کے واسطے نکلتے اور کسی علاقے کو فتح کرنا ہوتا تو عموماً رات کے آخری پہر میں جو غفلت کا وقت ہوتا ہے اس وقت فوج کشی کرتے تھے، اس وقت حملہ آور ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. اب جو پس منظر بیان کیا تھوڑا سا اس کو سامنے رکھو تو یہ یہ سفر غزوہ ہے. دیکھو، جب کسی علاقے پر حملہ کرنا ہوتا، اس کو فتح کرنا ہوتا تو عام طور پر آپ رات کے آخری پہر میں جو غفلت کا وقت ہوتا ہے اس وقت حملہ کرتے تھے. لیکن اگر اس آبادی سے اذان کی آواز آ جائے تو رک جاتے تھے، اب نہیں. اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر حملہ کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار کے ساتھ ایک غزوے کے سفر میں تھے، قریب پہنچے آبادی کے تو اب حملے کا وقت ہو رہا تھا. اتنے میں آپ نے ایک مؤذن کی آواز سنی، وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، فطرت کی سب سے صحیح تفسیر ہے ملت اسلام۔ تو جب اس نے کہا اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا علی الفطرہ، یہ تو مذہب اسلام پر ہے، مسلمان ہے، بس حملہ رک گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا خرج من النار، یہ تو دوزخ سے بچ گیا، نکل گیا۔ کیوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کی وجہ سے آدمی مومن ہوتا ہے، اور مومن کبھی بھی مخلد فی النار نہیں ہوگا۔ اللہ کرے دخول اولی نصیب ہو، کیا کہنے، صلی اللہ سبحان اللہ، اور اگر دخول اولی نہ ہو تو کم سے کم دخول ثانوی تو انشاءاللہ ہوگا ہی۔ ہمیشہ ہمیشہ مومن جہنم میں رہنے کے لیے نہیں جائے گا، اگر کچھ زمانے کے لیے چلا جائے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے جائے گا۔ جب سزا کی مدت پوری ہو جائے گی تو اسے نکال دیا جائے گا۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مومن تو ایک سونا ہے۔ سونا جب کان سے نکلتا ہے تو اس میں کچرے بھی ہوتے ہیں، جب وہ پہنچتا ہے سونار کے پاس تو بھٹی میں تپا تپا کر لال کر کر کے اسے کوٹتا ہے، اسے چھیدتا ہے، پیٹتا ہے، کوٹتا ہے، تو جو کچرا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور پیور سونا سامنے آتا ہے۔ اگر مومن جہنم میں گیا بھی تو سونے کی طرح اس کا کچرا نکلے گا، وہاں جو گناہیں معاصی وہ جھڑیں گے، کچرا نکلے گا، جب بالکل پاک صاف ہو جائے گا، پیور سونے کی طرح گولڈن ہو جائے گا، اب اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، خرج من النار۔ اب صحابہ میں شوق ہوا کہ یار یہ کون خوش نصیب ہے، دکھ رہا ہے نہیں لیکن اس کی آواز آ رہی اور سرکار کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ تو صحابہ جھپٹے تیزی سے گئے، دیکھیں ہے کون، دیکھا ایک بکری کا چرواہا، بکری کا چرواہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ اذان دے رہا تھا۔ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو استدلال، ہائے تہاوی کیا دماغ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ علی الفطرہ، اللہ اکبر نہیں کہا۔ پھر جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ خرج من النار، یہ تو دوزخ سے نکل گیا۔ آپ نے شہادت کے ساتھ جواب نہیں دیا، انہی کلمات کو نہیں دہرایا۔ اگر اذان کا جواب دینا واجب ہوتا تو آپ انہی کلمات کو دہراتے، مگر آپ نے ان کلمات کو نہیں دہرایا، معلوم ہوا کہ جواب دینا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ تو قول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولو وجوب پر محمول نہیں ہے بلکہ استحباب پر محمول ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں فعل امر آئے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے ہوتا ہے، نہیں، امر 16 معنوں کے لیے آتا ہے، 16 معنوں کے لیے آتا ہے، صرف وجوب کے لیے نہیں۔ ان میں سے ایک معنی وجوب ہے۔ امر کبھی کبھی تہدید، دھمکانے کے لیے بھی آتا ہے، کونو حجارہ، کونو قردۃ خاسین، پتھر ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ، تو یہ وجوب کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو تہدید کے لیے ہے، دھمکی ہے۔ امر استحباب کے لیے ہوتا ہے، امر تعجیز کے لیے ہوتا ہے، عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے امر دھمکانے کے لیے ہوتا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے سو ایمان لائے، جو چاہے سو کفر کرے۔ طالب علم ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہمارا ایک درسی ساتھی تھا، تو امتحان میں
یہی آ گیا حسامی میں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس کے کمرے میں ایک استاذ نگراں تھے اور وہ سب سے مشہور تھے، بالکل بتا نہیں سکتے، نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا تھا، نہ وہ بتا سکتے تھے۔ امتحان کے ختم ہونے کے بعد وہ کہنے لگے یار میں نے تو آج انہی سے پوچھ لیا۔ ارے بیوقوف، یہ کیسے، ان سے کیسے پوچھا؟ وہ کہاں بتائیں گے؟ کہا دیکھو میں لے کر کھڑا ہو گیا پرچہ، جب پرچہ لے کر کھڑا ہوا تو وہ آئے میرے پاس، میں نے پوچھا جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، تو پھر کفر کرنے پر عذاب کیوں؟ کفر کرنے پر عذاب کیوں ہے؟ اللہ تو اختیار دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بے وقوف، یہ امر تخیر کے لیے نہیں ہے، تحدید کے لیے۔ آگے دیکھ، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، ہم نے ان ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی قناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ کہا بس میرا کام تو ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ طرح طرح سے پوچھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ دور حدیث کا امتحان اور سارا امتحان ہمارے زمانے میں وہاں دارالحدیث میں ہوا کرتا تھا۔ دورے کے آخری امتحان، سالانہ امتحان میں میں بہت چھوٹا بچہ تھا، اس میں تو شاید کوئی ہو بھی نا، بہت چھوٹا بچہ تھا میں، میری سیٹ تھی بالکل دروازے کے پاس، سیٹ بدل نہیں سکتے، دروازے کے پاس، اور لڑکے استنجا کے لیے، پیشاب پخانہ کے لیے، وضو کے لیے جاتے تھے نا، تو سب کی چپلیں وہیں، تو چپل کو الٹی سیدھی کر کے ادھر ادھر ذرا مجھے ڈسٹرب کرتے تھے، اور کوئی ساتھی بے تکلف، کوئی کان پکڑے، کوئی گال پکڑے، کوئی اس طرح یہ کرنے میں بتاؤ یار بتاؤ، اب میں لکھنے میں تھا، بتاؤ یار، اب بتانا ہی پڑتا تھا، کچھ نہ کچھ اشارہ کرنا پڑتا تھا، بھائی کیا کرو گے، ساتھیوں کا حق ہوتا ہے، تو اس طرح یار کچھ کرو، بتاؤ۔ ایک استاد کئی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھ لیا بخاری کے پرچے میں کہ یہ ہو رہا، وہ جانتے تھے، تو کہنا ایسا کرو کہ اسی کی نگرانی کرو تو سب بچ جائیں گے، اسی سے پوچھتے ہیں سب۔ تو میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ اب کیسے کچھ ہو سکتا ہے، کوئی مجھے چھڑتا نہیں تھا، میں چپ چاپ بالکل خاموش۔ ایک منی پوری ہمارا ساتھی تھا، تو بخاری میں جلد ثانی میں ایک سوال میں سن پوچھا گیا تھا اور اسے یاد نہیں سن، اور مولانا دیکھ رہے تھے مجھے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن اس کو یاد نہیں، اور اشارہ کر رہا ہے یار۔ میں نے کہا نہیں یار، سمجھ آ گیا؟ حضرت نے تو سمجھا کہ بتا نہیں رہا، لیکن میں نے بتا دیا۔ کتنا ہوا بتاؤ؟ 20 ہو گئے؟ دیکھو ہم یہ سمجھ رہا 20، نہیں کتنے ہو گئے بتاؤ؟ 10، سن 10 کا واقعہ تھا۔ چلو، مگر اب اشارے سے نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا 7:15 پر اذان ہوگی یار، اس کو پورا کرو، ٹھہرو۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك للاستحباب، اور ان کی مخالفت کی ہے اس سلسلے میں، وجوب کے سلسلے میں، دوسرے حضرات نے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ امر استحباب پر محمول ہے، نہ کہ وجوب پر۔ فكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأهوس عن علقمة عن عبد الله قال عن عبد الله أي عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے ایک سفر میں، یہ سفر بظاہر غزوے کا سفر ہے۔ فسمع منادیا، تو آپ نے ایک مؤذن، ایک شخص کو اذان دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، اے علی ملت الاسلام، یہ اسلامی مذہب پر ہے۔ فقال اشهد ان لا اله الا الله، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من النار، یہ دوزخ سے نکل گیا۔ صحابہ جھپٹے کہ دیکھیں ہے کون، دیکھا بکری کا چرواہا۔ فابتدرناہ فاذا هو صاحب ماشیۃ ادرکتہ الصلاۃ، تو ہم جھپٹے اس کی طرف دیکھنے کے لیے کہ ہے کون،
جھپٹے ہم اس کی طرف تو اچانک وہ ایک بکری کے ریوڑ کا مالک تھا جس کو نماز کا وقت آ پہنچا تھا. فنادا بہا، تو اس نے ان کلمات کے ساتھ اذان دی. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات دہرائے ہیں یا دوسرے کلمے کہیں؟ دوسرے کلمے کہیں. معلوم ہوا کہ فقولو یہ فعل امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے. فہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سمع المنادی ینادی فقال غیر ما قال. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے مؤذن کو سنا اذان دیتے ہوئے تو آپ نے اس کلمے کے علاوہ کلمہ کہا جو مؤذن نے کہا تھا. فدل ذلك على أن قوله إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول أن ذلك ليس على الإيجاب. تو یہ دلالت کر رہا، یہ حدیث دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذا سمعتم المنادی فقولوا مثل الذی یقول یہ ایجاب پر، وجوب پر محمول نہیں. وَإِنَّهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَالنُّدْبَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَإِصَابَةِ الْفَضْلِ. یہ امر محمول ہے استحباب پر اور نیک عمل کی طرف بلانے پر اور فضیلت کے پانے پر. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد دعائیں سکھلائی ہیں، دعائیں معصورہ سکھلائی ہیں، تو کیا ان دعاؤں کا کرنا واجب ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے؟ مستحب، واجب نہیں. كما علم الناس من الدعاء الذي امرهم ان يقولوه في دبر الصلوات وما اشبه ذلك. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ دعائیں سکھلائی ہیں جن کا آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ان دعاؤں کو نمازوں کے بعد، اور جو اس کے مشابہ ہیں. دعائیں واجب نہیں ہیں بلکہ مستحب.